بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بے شمار خوبیاں تھیں، خصوصیات تھیں، صفات تھیں، اس میں ایک صفت یہ تھی کہ فتنوں کا دروازہ کھولنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکاوٹ کا سبب بنایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پرسنالٹی تھی، جو شخصیت تھی، ان کی جو ذات تھی، وہ فتنوں کے لیے رکاوٹ تھی۔ یہ بات حدیث پاک میں بھی آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے صحابہ میں سوال کیا کہ فتنوں سے متعلق کس کے پاس زیادہ علم ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مجھے پتا تھا کہ تم کہو گے، کیونکہ ان کا جو ذوق تھا، ان کا جو مزاج تھا، خود بیان کرتے ہیں کہ صحابہ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں فتنوں سے متعلق سوالات کیا کرتا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ مجھے ان چیزوں سے حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت حذیفہ سے کہ بتاؤ کیا فتنوں کے بارے میں تم نے کیا سنا ہے؟ کچھ فتنے انہوں نے بتائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ فتنے جو اجتماعی طور پر امت میں آنے والے ہیں، جن فتنوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے موجوں سے دی ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ بڑے مطمئن ہو جائیے، کیونکہ وہ آپ کے زمانے میں ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط دروازہ ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ باب مغلق ہے اور وہ لاک اور تالا لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دروازے کو توڑا جائے گا، جب توڑا جائے گا تو اس کے بعد قیامت تک وہ دروازہ فکس نہیں ہوگا، یعنی فتنے۔ اور وہ دروازے سے کون مراد ہیں؟ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر فتنوں کے شر کے آنے میں رکاوٹ کا سبب بن کر رہتے ہیں۔ ان کا وجود، ان کا رہنا یہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شر، کوئی بھی فتنہ ان کی موجودگی میں نہیں آتا۔ اور بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں کوئی خیر کا کام بھی نہیں چلتا۔ ہاں، کسی مجلس میں ہو تو خیر میں رکاوٹ، ایسا بھی ہے۔ ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔
اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، ایک تو ہدایت پر رہنا، دوسرا ہدایت کا سبب بننا، گمراہی سے بچنا اور گمراہی کا سبب بننے سے بچنا۔ آدمی اس کا اہتمام کرے۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو خیر کا سبب بنوں یا خاموش رہوں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے، تیسرا کام نہ کرے۔ میرے بول سے، میرے عمل سے، میرے کرنے سے کوئی فتنہ وجود میں نہ آئے۔ صحابہ کرام اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کی تربیت فرمائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ذریعے سے، کیونکہ ان الفتنۃ نائمۃ لعنہ اللہ من ایقظھا، فتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خاندان میں، معاشرے میں، گھروں میں، اندر دبے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اس کا سبب بن جائے، اس کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، وہ چیز اٹھ گئی۔ ایک واقعہ عرض کروں، پھر یہ بات عرض کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کوفہ کے ایک گورنر تھے ولید ابن عقبہ۔ یہ ان کے اخیافی بھائی تھے، حقیقی بھائی، اللہتی بھائی، اخیافی بھائی، سمجھتے ہیں نا؟ ایک تو حقیقی بھائی ہیں، ایک باپ شریک، ماں شریک۔ تو عقبہ ابن ولید ابن عقبہ جو ہے یہ ان کے اخیافی بھائی تھے۔ وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے شراب پی، نشے کی حالت میں نماز پڑھا دی، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا لوگوں سے اور چاہو تو پڑھاؤں، کیونکہ نشے میں آدمی کیا کرتا ہے پتہ نہیں۔ یہ اس کی اطلاع حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو معزول کرنے میں، گورنری سے ہٹانے میں، سزا دینے میں تاخیر کر دیے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں جو ہے باتیں چلنے لگی کہ دیکھو عثمان جو ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہیں، یہ چیزیں۔ حالانکہ وجہ یہ تھی کہ وہ تحقیق کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے لیٹ ہو رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تاخیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کنفرم کرنا چاہ رہے تھے کیا واقعی انہوں نے یہ گناہ کیا، شراب پی، پھر سزا دیں گے۔ تو لوگوں میں جب یہ بات پھیلنے لگی تو کچھ لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، دیکھ نہیں رہے کیا چل رہا ہے، ذرا خبر لیں، جا کے حضرت عثمان سے کہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی کہو، جا کے کہو، اوپن کہو، ڈنکے کی چوٹ پر کہو۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ میں بات کروں گا، کر رہا ہوں۔ پھر دوبارہ، پھر سہبارہ، بار بار۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا جو بار بار، ان کا یہ منشا تھا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپنلی بولیں، سب کے سامنے بولیں، سب کے سامنے، ہے نا؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے اصلاح کرنا، غلط بات بتانا بہت ضروری ہے، لیکن جس کو جیسے بتانا ویسے۔ جو بات تنہائی میں، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات میں انہیں تنہائی میں کہہ رہا ہوں اور تم چاہتے ہو کہ میں مجمع میں منبر پر کہوں، اس سے فتنہ پھیلے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بول سے لوگوں میں فتنہ پھیلے، اور میں تنہائی میں حضرت عثمان سے بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، اور جیسے ہی کنفرم ہوا، پھر ہوا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول بھی کیا، پھر ان کو سزا بھی دی۔ لیکن یہ اس واقعے سے یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ جو بات تنہائی میں کہنے کی ہوتی ہے وہ تنہائی میں کہنا ہے۔ عام طور پر جو بات تنہائی میں کہنے کی ہوتی ہے، یہاں پہ بیٹھ کر کہوں یا منبر پہ بیٹھ کے کہوں یا لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر آدمی کہے، سب کے سامنے کہے، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے فتنہ ہوتا ہے۔
اور صحابہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ میں فتنے کا ذریعہ نہ بنوں. تو بہرکیف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکاوٹ تھے، دروازہ تھے فتنوں کے لیے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، کیسے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ تھے. آخری سال ہر سال حج پہ جاتے تھے. جب آخری سال حج سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ حضرت سفر میں تھے تو وہاں پہ قیام تھا. خود حضرت نے محسوس کیا، آدمی جو ہے نا ایک مرتبہ زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ اب تو جو ہے مجھے زندگی کا آخری وقت ہے، اب تو میرا سفر ہونے والا ہے. خود فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ زندگی تو اب گزر گئی، اب تو لگتا ہے آخرت کا سفر آنے والا ہے. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اللہم کبرت سنی. پانی لے کے، پانی تو یہاں میں سمجھا چائے لے کے آئے ڈھکن سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک. یا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، طاقت کمزور ہو چکی ہے، اب تو الحمدللہ رعیت اسلام پھیل چکا ہے، اب بس آپ اپنے پاس بلا لیجئے قبل اس کے کہ کوئی فتنہ کوئی گمراہی مجھے لے لے. اور اس موقع پر دعا فرمائی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، مدینہ منورہ کی موت چاہیے اور تیرے راستے کی موت چاہیے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ، یہ دعا ہم بارہا سنتے ہیں اور سنا ہوگا، لیکن ذرا غور کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین دیکھیں، اللہ کے ساتھ حسن ظن دیکھیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. دیکھیں مدینے میں موت شہادت کے ساتھ ہو سکتی ہے کیا؟ مدینہ اسلامی مرکز ہے، فل سیکیورٹی ہے، بالکل کوئی شہادت کے لیے تو باہر جانا ہے. تو صحابہ کو تعجب ہو رہا ہے اس دعا سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے، یا اللہ مجھے تیرے نبی کا پڑوس چاہیے اور تیرے راستے کی شہادت چاہیے. اور ایک خواب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواب کیا دیکھا؟ ایک مرغا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر جو ہے چونچ مار رہا ہے. سمجھ گئے کہ کچھ ہے. تو وہاں سے جب تشریف لائے مدینہ منورہ، حج ہوا، حج کے بعد واپسی ہوئی. شہادت کب ہوئی؟ 1 محرم کو شہادت، یعنی انتقال ہوا ان کا. 3 دن پہلے حملہ ہوا، 3 دن کے بعد 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی. تو سوچیں جب حج سے واپس آئے 1-2 جمعہ تھے، ان جمعہ کے خطبے میں آپ جو ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی نصیحتیں کر رہے تھے کہ ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بیان کیوں کر رہے ہیں. یعنی مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، یہ میری آخری باتیں ہیں، سن لو سمجھ لو. تو صحابہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ جو ہے جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں. تو ایک آدمی جس کا نام تھا ابو لؤلؤ، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام تھا، ہتھیار خنجر زبردست بناتا تھا. تو وہ آیا، مالک کی شکایت لے کر آیا، اور ان کے مالک حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ شکایت کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے، امیر المومنین، یہ جو میرے مالک ہیں یہ مجھ سے پیسہ زیادہ وصول کر رہے ہیں، میرے سے زیادہ پیسہ، غلام تھے ان کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟ تو اس نے کام بتائے، میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. اچھا کتنا دیتا ہے؟ کہا میں اپنے کما کر 1 دینار دیتا ہوں، باقی سب میں رکھ لیتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھ بھی تو جوان ہے، جو کام تو کر رہا ہے اس کے مقابلے میں 1 دینار تو کوئی بھی نہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات تھی کہ یہ آدمی میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے، تو میں مغیرہ سے بات کہہ کر تھوڑا سا اس پر جو ہے نا نرمی کا معاملہ کریں، یہ کہوں گا. کہتے میں خود دل میں بات آئی، لیکن ابو لولو یہ سمجھا کہ عمر نے میری بات سنی انسنی کر دی. اب اس کے دل میں کینہ آ گیا،
اندر نفرت پالنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں نے سنا کہ تو چکی بہت اچھی بناتا ہے، آپ بہت اچھی چکی بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے گھر کے لیے ایک چکی کی ضرورت ہے۔ تو کہتا ہے امیر المومنین میں ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی اس کو۔ حضرت عمر سمجھ گئے فراست سے کون بچ سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ صحابہ سے کہنے لگی یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، مجھے مارے گا۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین اس کو اریسٹ کر لیں، قید کر دیں۔ کہا کوئی ثبوت نہیں ہے، صاف زبان سے نہیں کہا اس نے، یہ اشارہ کر رہا ہے، میں سمجھ گیا اس کا کیا اشارہ ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی فجر کی نماز اول آدمی مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ جب نکلتے تو مدینے کی جس گلی سے بھی آتے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم یہ پڑھتے ہوئے درہ ہلاتے ہوئے یہ آتے اور اول وقت مسجد میں آتے، اور نماز بھی فجر کی آپ کا معمول تھا، آپ ہی پڑھاتے تھے اور لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے تھے۔ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے تھے۔ سورہ یوسف سوچیں کتنی بڑی صورت ہے نا، 8 پون پارے کے برابر ہے، پوری سورہ یوسف فجر میں پڑھ رہے ہیں۔ تو شروع کب کرتے ہوں گے؟ تو اس ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ جو ابو لولو تھا اس نے جو ہے خنجر کو، ہتھیار کو زہر میں جو ہے نا اس کو مکس کیا، گرم گرم زہریلا پانی تیار کیا اور اس پانی میں جو ہے نا خنجر کو ڈبویا، سارا زہر اس خنجر کے اندر سرایت کر گیا۔ اب وہ چھپ کر جو ہے فجر سے پہلے منبر کے پیچھے آ کے چھپ گیا، فجر کی نماز سے پہلے ہی چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، صحابہ آئے، اب اقامت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ جیسے ہی ختم ہوئی وہاں سے وہ نکلا اور نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر 3 وار اس نے کیے۔ تیسرا جو وار تھا وہ ناف کے نیچے لگا جو بہت خطرناک تھا، اور اسی وقت ہی اس نے 13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا، جس میں 7 شہید ہوئے، 7 شہید ہوئے، 13 کو زخمی کیا۔ تو اب صحابہ کی نماز دیکھیں، نماز تھی، صحابہ نماز میں کھڑے ہیں، اندھیرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، صفیں کھڑی ہیں۔ ایک صحابی مسجد میں جب آئے انہوں نے دیکھا کچھ حملہ کچھ ہو رہا ہے، وہ دوڑ کر سیدھے آگے آئے، اپنی چادر اس کے منہ پر پھینکی جس سے وہ پریشان ہوا، اس نے دیکھا میں پھنس گیا ہوں، اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو مار کے وہ کیا کیا، خودکشی کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر نماز مکمل کی، مختصر صورتیں پڑھا کر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ آپ نے یہ پوچھا من القاتل، یہ کس نے مجھے مارا ہے، مجھے مارنے والا کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا مغیرہ ابن شعبہ کا غلام، مغیرہ ابن شعبہ کا غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میں تمہیں اور تمہارے ابا کو بولا کرتا تھا یہ باہر کے لوگوں کو اندر مت لاؤ، دیکھ لیا نا تم۔ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو سب کو نکال دیں۔ کہا آپ کیا نکالو گے، سب پھیل چکے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے سامنے کھڑا ہو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قاتل جو ہے نا، یہ غلام جو ہے ابو لولو، حالانکہ اس پر بہت احسان کرتے تھے وہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے اتقی شر من احسنت الی، اتقی شر من احسنت الی، اس آدمی سے ڈرو جس پر تم نے، اس آدمی کے شر سے بچو جس پر تم نے احسان کیا ہے۔ اتقی شر من احسنت الی، انسانوں میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک الانسان عبید الاحسان، جب آپ کسی پر احسان کرو احسان شناس ہوتے ہیں، بھئی یہ میرا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جتنا بھی اس پر احسان کرو وہ شر وہ کبھی نہ کبھی پہنچاتا ہے،
اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ احسان نہیں کریں، احسان تو کرنا ہے اللہ کے لیے، اور بھول جانا ہے، کوئی امید اور ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا ہے۔ تو بہرکیف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار زخمی پڑے ہیں، اور ڈاکٹرز آئے، آ کے جو ہے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا بھائی ذرا دودھ پلاؤ۔ دودھ پلایا گیا، زخم اتنا گہرا تھا، آنتیں پھٹ چکی تھی کہ وہ جب سے دودھ گیا نا، وہ سفیدی جو ہے پیٹ سے نکلنے لگی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا یہ زخم بڑا گہرا ہے، علاج کے قابل نہیں ہے، بس کچھ دن کی بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی فکر دیکھیے کیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا بیٹا میری سب سے بڑی خواہش، میری تمنا، میری فکر کیا ہے پتہ ہے؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے، مجھے آپ کے قریب ہے۔ دوستو اللہ ہمیں بھی مدینہ لے جاتا ہے، اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔ جب بھی ہم جائیں ہم کوشش کریں یہ تمنا ہو، میرا وقت مسجد نبوی میں گزرے، میرا وقت روضہ ریاض الجنہ میں گزرے، میرا وقت روضہ اطہر کے قریب گزرے، میرا وقت مسجد نبوی میں گزرے، یعنی تمنا ہو۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی وہ مٹی مجھے ملے۔ جب انسان کا نطفہ تیار ہوتا ہے، جس جگہ اس کی موت آتی ہے وہاں کی مٹی اس نطفے میں شامل ہوتی ہے۔ یہی کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی ان اہم عندی شیئا من الامر من ذاک المرجع، میری سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہ ہے مجھے وہ جگہ مل جائے۔ اور وہ جگہ کس کے لیے تھی؟ کس نے اپنے لیے رکھی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ انہی کا حجرہ تھا، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح پرواز کی تھی، اور آپ وہیں آرام فرما رہے، اور آپ کے پڑوس میں آپ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ وہیں رہا کرتی تھی۔ ہاں تو اب یہ حضرت عمر تو بالکل دوسرے ہیں، اور ان کی تمنا خود تھی کہ یہ جگہ مجھے ہو، میں یہاں پہ ہوں۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، اور جا کر ان سے اجازت طلب کرو، کہ یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے اجازت طلب کی ہے، نہیں یہ مت کہنا، بلکہ کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ جگہ مل جائے، اگر وہ جگہ آپ دے دیں تو بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر بیٹے پہنچے، پورے مدینے میں غم کا ماحول، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں، کتنا بڑا حادثہ سوچے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بالکل زخمی پڑے ہیں، موت اور زندگی کے درمیان جو ہے کشمکش میں مبتلا ہیں، پریشان، مدینے کے اندر ماحول غم کا ماحول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ سے بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے، اور آ کر وہیں سے پکارا ابشرک یا ابتا، ابا جان خوشخبری سن لیجیے۔ ام المومنین نے منظوری دے دی، ام المومنین نے وہ جگہ آپ کے لیے دے دی۔ پھر اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا دیکھ، ہو سکتا ہے ان کا ارادہ بعد میں بدل جائے، فیصلہ بدل جائے، ہو سکتا ہے امیر المومنین کی نسبت پر انہوں نے دی ہو، میرا جنازہ جب تیار ہو جائے، نماز وغیرہ ہو جائے تو پھر لے کے مجھے جانا، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنا، یہ کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر اندر آنا چاہتا ہے، اجازت ہے تو پھر اندر جانا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ دیکھیے اتنے بڑے خلیفہ امیر حق نہیں جتا رہے کہ بھئی یہ میری ہے، کیسا؟ جس وقت جنازہ اندر جا رہا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیچھے سے ایک آدمی کہہ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ جگہ سوائے عمر کے کوئی جا ہی نہیں سکتا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے علی سے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے کئی مرتبہ سنا دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، ذهبت انا ابو بکر و عمر، میں نے کئی مرتبہ ان سب کے، ان تینوں کے نام سنتا رہا۔
ہم گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گیا، میں ابو بکر عمر کے ساتھ، میں نکلا ابو بکر عمر کے ساتھ، میں واپس آیا ابو بکر بس یہ جگہ تو ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، 3 دن کے بعد اتوار کے دن ان کی شہادت ہوئی، 3 دن پہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا صہیب 3 دن کے لیے تم امیر ہیں، 3 دن کے لیے تم خلیفہ ہیں، میرے نائب ہیں، 3 دن کے لیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی، بڑا اونچا مقام تھا، سابق الروم، روم کے روم میں نا سب سے پہلے ایمان میں پہل کرنے والے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کا سب سے پہلا پھل اللہ انہیں کھلائیں گے، ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ الگ نصیحت۔ حضرت صہیب سے فرمایا اب مسئلہ ہے خلافت کا کہ بھئی کہ خلیفہ آئندہ کون بنے، کیسے بنے، کون بنے۔ کچھ دن پہلے صحابہ آپس میں سوچنے لگے، بات کرنے لگے کہ امیر المومنین اس طرح کہہ رہے ہیں تو اب نیکسٹ خلیفہ کون ہونا چاہیے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی اس کو کیا کرنا چاہیے، بنا دینا چاہیے، تاکہ مسئلہ عافیت سے چلے۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جا کے حضرت عمر سے کہیں، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے تھے کہنے لگے آپ سے ہم کہہ سکتے ہیں، کہنے لگے میں بھی کئی دن سے یہ سوچ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک موقع ایسا کہ جس میں میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، میں آگے بڑھ کر میں نے ان سے ایک بات کہی، براہ راست نہیں، ڈائریکٹ بات نہیں، بلکہ ایک مسئلہ چھیڑا۔ کہنے لگے کہ ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بتائیے۔ ایک آدمی ہے، آپ نے اس کو بکریوں کا ریوڑ دے کر بھیجا، اور وہ آدمی پہاڑ پہ گیا، بکریاں چرانے لگا، اور ساری بکریاں وہیں چھوڑ کے اکیلا واپس آ گیا، اور وہ بکریاں ضائع ہو گئی، آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے اس نے غلط کیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ابا جان اللہ نے آپ کو اتنی بڑی امت دی اور ذمہ دار آپ کو بنایا، اب آپ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو آپ بغیر کسی کو ذمہ دار اور امیر اور خلیفہ بنائیں کیسے ہوگا؟ فرمایا تم بات صحیح کہہ رہے ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ بات والد صاحب ابھی فیصلہ کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ بیٹا ایک بات یہ بتاؤ، میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دوں، اس کا ایک نمونہ میرے پاس موجود ہے، میرے بعد یہ خلیفہ ہیں، اس کا ایک نمونہ میرے پاس موجود ہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا تھا، لکھ دیا تھا اور بیعت لے لی تھی، اور میں کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کا نمونہ موجود ہے۔ لیکن اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں اور یہ چیز امت کے حوالے کر دوں، شورا کے حوالے کر دوں، اس کا بھی نمونہ میرے پاس موجود ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں براہ راست ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تو جیسے ہی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، فرماتے ہیں اب ابا نا خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب یہ زخمی کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بنائی، اور وہ شورا فرمایا میں ایک شورا بنائی ہے، اور وہ شورا میں یہ وہ لوگ ہیں زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے خوش تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ ہیں، ایک ہی مجلس میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ کون کون ہیں؟ 10 صحابہ تھے، 10 میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تھے، تیسرے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو چکے تھے تعاون امواس میں، انہی کی زندگی میں۔ اب بچے کتنے؟ 7۔ اب یہ 7 ہیں، فرمائے یہ جو 7ویں ہیں نا، یہ سعید ابن زید، یہ میرے بہنوں ہی ہیں، میرے خاندان میں کوئی خلیفہ نہیں بنے گا، ان کو نکال دو۔ دیکھیں
ان کو ہٹا دو، میرے خاندان میں میرے گھر کا کوئی آدمی میرے بعد خلیفہ نہیں بنے گا۔ سعید ابن زید بہت اونچے آدمی تھے، مستجاب الدعوات تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے۔ اب بچے کتنے؟ 6۔ فرمایا یہ 6 ہیں۔ حضرت صہیب سے فرمایا صہیب 3 دن، میرے انتقال کے بعد 3 دن کا وقت دیتا ہوں، یہ 3 دن کے اندر یہ لوگ طے کر کے اٹھیں گے کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا۔ اگر طے نہیں ہوا یا ان میں سے یا باہر کسی میں سے اس خلیفے پر بیعت نہیں کی، ان کی گردن اڑانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ کمیٹی بن رہی ہے 6 مہینے 8 مہینے سال سے، 3 دن کا موقع دیتا ہوں بس۔ حضرت صہیب سے فرمایا ابو طلحہ کو بلایا، فرمایا ابو طلحہ جس گھر میں یہ جمع ہونے والے ہیں نا وہاں پہ باہر کھڑے ہونا، تو کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 6 کون ہیں؟ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 صحابہ ہیں۔ یہ 6 صحابہ بیٹھ گئے، اب بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی اب کا آئندہ خلیفہ کون بنے گا؟ اب وہ گزشتہ میں نے عرض کیا یہ بات، خلافت ذمہ داری کی چیز ہے، اعزاز کی چیز نہیں۔ خلیفہ اعزاز کی چیز نہیں، ذمہ داری کی چیز ہے۔ ہاں وہ ایک صحابی ہیں، اسی میں ایک قصہ ہے، وہ میں ذہن سے نام بھول گیا لیکن قصہ یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو جو ہے نا بہت مختصر وقت کے لیے کچھ امیر بنا کے بھیجا تھا، وہ گئے ہی نہیں، ہمیں نہیں جاتا بول۔ کچھ عرصے کے بعد بولا میں نے تمہیں امیر بنا کے بھیجا، کہہ رہا میں نہیں جانا ہے۔ کیوں نہیں جانا ہے؟ کہا میں بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو امیر بنایا جاتا ہے پل صراط پہ اس کا حساب ہوگا، حق ادا کیا ہے تو وہ پار کرے گا، حق ادا نہیں کیا تو وہیں گرے گا، مجھے نہیں جانا۔ حضرت عمر ڈر گئے، سیدھے حضرت ابو درداء کے پاس پہنچے، تم نے یہ حدیث سنی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ہاں آپ کو پتا نہیں، میں نے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر بیمار پڑ گئے کئی دن تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خوف تھا، اللہ اکبر، روایت میں آتا ہے جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ یا اللہ کل قیامت کے دن عمر کو پکڑنا، کل قیامت کے دن عمر سے مت پکڑنا، لا لی ولا علیہ، یہ جملہ نکل، لا لی ولا علیہ، کوئی نیکی میں نہیں چاہتا، بس گناہ آپ کا پکڑنا ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک خوف دیکھیں، عمل کے ساتھ خوف جمع کرنا ہے، علم کے ساتھ خوف، یہ بہت ضروری ہے۔ جس عمل کے ساتھ خوف جمع ہوتا ہے وہ عمل قبولیت کی ہے۔ جب عمل ہو خوف نہ ہو پھر وہ عمل آدمی پھر کیا ہے؟ آدمی اس عمل سے جو ہے بڑا بن جاتا ہے، اس عمل سے بڑا بن جاتا ہے، یہی نہیں بڑا۔ یہی وجہ تھی ان لوگوں کو یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں، یہ سب ان کو دھوکے میں نہیں مبتلا کر رہی تھی۔ آدمی اگر آج اپنے بارے میں ایک خواب دیکھ لے نا، اپنے بارے میں 1-2 خواب دیکھ لے یا 2 آدمی طرح منہ پہ کہہ دے، پھر آدمی تو کنٹرول میں نہیں رہتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ابو موسیٰ میری یہ خواہش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ فریز ہو جائیں، وہ سیف ہو جائیں، بس اللہ انہی کو ذریعہ بنا کے ہمیں مانگا۔ ان کے آپ کے بعد جو ہم سے ہوا نہ اس کا ثواب چاہیے نہ ہمیں اس کی پکڑ چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے امیر المومنین ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے آپ سے اتنا کام لیا ہے؟ کہا نہیں مجھے ڈر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں پڑے ہیں اور ڈر رہے ہیں۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بالکل قریب، نوجوان تھے لیکن قریب رہتے تھے۔ امیر المومنین گھبرائیے مت، خوش فضائل سنا رہے، آپ وہ ہیں جن سابقین میں سے ہیں، 40ویں نمبر پر اسلام لانے والے۔ آپ کے اسلام پر فرشتے خوشخبریاں منائیں، تکبیر فرشتوں نے پڑھی ہے، آپ کی ہجرت، آپ کی نصرت، آپ کے غزوات، آپ کی خلافت رحمت ہے، یہ سارے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں۔
فرمایا لا لی ولا علیہ، اللہ بس مجھے پکڑ نہ کرے، بس اللہ بس مجھے معاف کر دے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ جو کہ صحابہ جو کہتے ہیں نا، ابو بکر خوف کا باپ پڑھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاش میں ایک ستون ہوتا، حضرت عائشہ فرماتی کاش میں ایک چڑیا ہوتی، ایک کاش کنت عصفورا کنت عصفور، کیا وجہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت بے نیازی ان کے سامنے اتنی مستحضر ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کی رحمت اگر ہم سے ہٹ جائے ہمارا کیا بنے گا۔ اسی لیے دوستو اللہ ہمارے اندر خوف نصیب فرمائے، اللہ خوف الہی کی بہت سخت ضرورت۔ اسی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، کرتے رہو ڈرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو، مانتے رہو مانگتے رہو، یعنی کرتے رہو عمل کرتے رہو لیکن ڈر کے ساتھ۔ والذین، قرآن پاک میں ہے نا، آتوا وقلوبہم وجلۃ، آتوا وقلوبہم وجلۃ، ایمان والوں کی صفت یہ ہے عمل کے ساتھ ان کے دل اندر سے بھئی اللہ یا اللہ، اور اللہ انہی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ کرتے رہو ڈر کے ساتھ، مانتے رہو اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے بڑوں کی مانتے رہو، اور مانگتے رہو اللہ سے یا اللہ بس تو قبول کر لے۔ بڑی بہترین بات، کرتے رہو ڈرتے رہو مانتے رہو مانگتے رہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دیکھیں، اپنے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے گود پہ لیٹے ہوئے، بیٹے سے کہا بیٹا مجھے نیچے ڈال دے، مجھے نیچے ڈال دے۔ ہچکچائیں کہ نہیں، آپ وہ ناراض ہو گئے، ثقلت میں تم سے کہہ رہا ہوں مجھے نیچے ڈالو زمین پر۔ پھر جب زمین پر ان کو رکھا گیا، اپنے گال کو زمین سے لگا دیا اور لگا کے کہنے لگے یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے۔ کتنی بڑی سوچیں، حضرت عمر کون ہیں، کیا مقام ہے، لیکن خوف ان کا کیسا ہے۔ اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ یعنی وہ بات عرض کر دوں، وہ حدیث مکمل کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا جنازہ جب لے کے گئے، جنازے کی نماز سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کھڑے، جنازے میں ہوتا نا رشتہ دار کھڑے ہو کے کہتے ہیں قرضہ معاف کرو، قرضہ کتنا ہے کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، بیٹے کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں میرے والد کا پورا قرضہ 86,000 دینار ہے، درہم ہے، 86,000۔ لوگ رونے لگے۔ فتوحات کا زمانہ، خوشحالی کا زمانہ، غنیمت آ رہی ہے، لیکن ہمارے امیر دنیا سے جا رہے مقروض بن کر، اور 86,000 درہم کا قرض۔ کہنے لگے میرے ابا کو معاف کر دو، سارا قرضہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں جو ہے سب کا قرضہ ادا کروں گا۔ تو یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، یہ ان کا خوف تھا، یہ ان کی احتیاط تھی۔ تو بہرکیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا بنائی، یہ لوگ بیٹھے ہیں مشورے کے لیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ کہنے لگے دیکھو بھائی اچھا مشورہ کریں۔ میں نے یہی کہا نا کہ امیر کون بنے؟ سب سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو نہیں بننا ہے۔ حضرت زبیر نے فرمایا مجھے بھی نہیں بننا ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا مجھے بھی نہیں بننا ہے، فرمایا مجھے نہیں بننا ہے، سب کو پتا ہے کوئی نہیں بنتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی مانگتا ہی نہیں، کیونکہ تربیت ہی ایسی ہوئی تھی، یا بنیا لا تسأل الامارہ، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوتیلے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے پیارے بیٹے کبھی بھی عہدہ اور عمارت مت مانگ، ان سألتہا وکلتہا وَإِن لَمْ تَسْأَلْهَا عِنْتَهَا، نہیں مانگے گا تو اللہ کی مددیں آئیں گی تیرے ساتھ، اور اگر مانگے گا تھوپ دیا جائے گا تجھ پہ، وہ چیز تھوپ دیا جائے گا۔ یہ تربیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات مت کہو، بلکہ یہ بات کہو کہ اچھا طلحہ تم نہیں بننا چاہ رہے، لیکن تم اپنا حق، تمہاری کیا رائے ہے، تم ایک رائے تو دے دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو میں تو جو ہے نا حضرت عثمان کی طرف کرتا ہوں۔
حضرت زبیر سے پوچھا، کہا میں تو جو ہے حضرت علی سے، علی کی طرف کرتا ہوں۔ حضرت سعد سے پوچھا، حضرت سعد کہنے لگے مجھے بھی نہیں بننا ہے، لیکن جو ہے نا آپ کسے؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ ہو گئے نا 6 میں 3 ہو گئے، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، وہ انہوں نے کہہ دیا نہیں بھی، اب باری آئی تینوں کی۔ فوراً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ایک تھوڑا سا موقع دو، دوسری مجلس بیٹھیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب، بڑا حکمت والا کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا، یہ تو 6 صحابہ تھے، لیکن اور بھی دوسرے خواص بھی تھے نا، دوسرے اور بھی صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے، حضرت ابو ذر، ابو درداء، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے پاس جاتے، بات کرتے کرتے کیا ہونا چاہیے، کیسا ہے، کس کا ہے، کیا خیال ہے، کیسا ہے، رائے لینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکثر کی رائے تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر کی رائے۔ ایک عرب عالم میں بڑی عجیب حکمت، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی ہے، لکھا ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا نا وہ جامع دور تھا۔ جامع دور اس اعتبار سے جمال، جلال، کمال سب کچھ مکس۔ حضرت عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ صرف اور صرف جمال تھا، بس حضرت ابو بکر پر نرمی غالب تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال جو ہے نا اسٹرکٹ بات، اسٹرکٹ، کیونکہ ویل آرگنائز پرسنالٹی تھی، برداشت نہیں کرتے تھے ذرا بھی سسٹم میں اونچ نیچ ہو، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ لوگ جو ہے نا، اب لوگوں کو ضرورت تھی کہ اب تیسرا مرحلہ ذرا نرمی کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزاج ذرا سخت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حلیم الطبع، وہ بھی بہت نرم۔ دیکھیے نا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں تو لوگوں کا ایک ذہن تھا، اور اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی تھیں۔ آپ نے فرما دیا تھا ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان، یہ تو چل رہا تھا، سب کے ذہنوں میں موجود تھی یہ چیزیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ عثمان ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، اچھا یہ بات ہے، اچھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بٹھایا، کیونکہ فیصلہ اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگے دیکھو، حضرت عثمان سے فرمایا عثمان اگر میں تمہیں امیر بناؤں، خلیفہ بناؤں، انصاف سے کام کرو گے؟ پہلے تو رشتہ داری کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، سابقین میں سے ہیں، اگر میں قسم لیتا ہوں کہ اگر تمہیں امیر بناؤں، فیصلہ کروں، کیا تم انصاف سے کام کرو گے؟ کہا میں کروں گا انصاف سے۔ اچھا، دوسرا سوال کیا، اگر حضرت علی کو امیر المومنین بناؤں کیا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں بیعت کروں گا۔ اچھا، پھر حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر بیٹھے، فرمایا علی تم تو سابقین میں سے ہو، تم رشتہ دار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ بتاؤ کہ اگر میں فیصلہ کروں کہ امیر المومنین تم ہو، کیا تم انصاف سے فیصلہ کرو گے؟ کہنے لگے ہاں کروں گا۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناؤں، فیصلہ کروں، تو کیا تم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے؟ جی میں کروں گا۔ سب الحمدللہ کنٹرول۔ صحابہ کو جمع کیا، 6 صحابہ کہنے لگے کہ سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ اس کے بعد باقیہ 5 نے بیعت کی، مسجد نبوی لائے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا جمع کیا، خطبہ دیا، اور پھر سارے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کر لیے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ابتدائی دور دھیرے دھیرے چلا، پھر اس کے بعد فتنے شروع ہوئے، فتنے آتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے شدت اختیار کر گئے بہت۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کے زمانے میں یہ جو فتنے ہوئے، اس کی کیا حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے بڑی عجیب حکمت لکھی ہے۔ قیامت تک یہ امت جو ہے فتنوں کا سامنا کرنے والی ہے نہیں، مختلف قسم کے فتنے۔ اگر اللہ چاہتا حضرت عمر کی شہادت نہ ہوتی،
حضرت عثمان کی شہادت نہ ہوتی، حضرت علی کی شہادت نہ ہوتی، اللہ اگر چاہتا کوئی صحابہ کے زمانے میں، کیونکہ تربیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام پر، ایک بھی جو ہے فتنہ نہ خارجی نہ داخلی نہ گمراہ فرقے وجود میں آتے، کچھ بھی نہیں ہوتا اگر اللہ، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ صحابہ کو اسوہ بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے امت کے لیے، کہ قیامت تک یہ امت کسی بھی علمی عملی خارجی کوئی بھی فتنہ اگر امت کو آئے تو کیسے اس فتنے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیسے ان فتنوں میں اپنی حفاظت کروں، یہ صحابہ کی جماعت کو جو ہے ایک نمونہ بنایا۔ اور یہی وجہ تھی ان کے دور میں جو ہے یہ فتنے ظاہر ہوئے، اور ان فتنوں میں حضرات صحابہ کا ایک ایک عمل دیکھیں آپ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو اعمال، جو اسی لیے میں نے عرض کیا فتنوں کا دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی فتنے شروع ہوئے، اور فتنے وہاں سے جو شروع ہوئے ہوتے ہوتے جو ہے نا بس۔ تو بہرکیف یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی مبارک سیرت سے، زندگی سے، ان کے جو صفات ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑی یعنی ان کا تقوی، ان کا خوف، ان کی جو ہے ان کا انتظامی صلاحیت اور ان کی فراست، یہ سب چیزیں جو ہم ہیں نا، یہ چیزیں ہمیں سیکھنا ہے، یعنی ایک بہت وسیع مضمون ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا انشاءاللہ یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حضرات صحابہ اکرام کی مبارک سیرت سے، مبارک زندگیوں سے ہمیں رہبری لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت شروع کریں۔